میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دوں آپ کے ساتھ کہ میں پروفیسر ہوں. میرا ڈپارٹمنٹ ہے اسی یونیورسٹی میں انفارمیشن مینجمنٹ. اور یہ ڈپارٹمنٹ کا نیا نام ہے. کچھ سال پہلے ہم نے نام چینج کیا ہے. یہ اس سے پہلے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کے نام سے جانا جاتا تھا. تو میں نے اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یو ایس اے سے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا ہوا ہے. اور پچھلے کوئی 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں مجھے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے. اور اسی وقت سے میں ایک ایکٹیو ریسرچر کے طور پر بھی کام کر رہا ہوں. تو بہت سارے آرٹیکل پبلش کیے اور کئی کچھ کتب بھی ہیں. کچھ ایم فل پی ایچ ڈی کے اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹس کو سپروائز بھی کیا. ریسرچ کی بہت ساری ورکشاپس بھی کراتے رہتے ہیں ہم. ریسرچ کے کورسز میں نے ڈفرینٹ ایریاز کے جو یا ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے, ان کو مختلف اداروں میں جا کے پڑھانے کا کام بھی میں نے کیا. اور اس میں ایک ورائٹی ہے. میرا جو زیادہ تر ریسرچ کا ایریا رہا وہ اسے ہم سوشل سائنسز کی ریسرچ کہہ سکتے ہیں. تو جب ہم اسلامک اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ میرا تعلق اس طرح سے رہا کہ میں نے اپنے سبجیکٹ میں ایم اے کرنے کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں بھی ماسٹر کے امتحان پاس کیا ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. اور اسلامک اسٹڈیز کو ایک سبجیکٹ آف انٹرسٹ کے طور پر میں پڑھتا رہا. ریسرچ تو اس میں کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ میری اپنے فیلڈ کی ریسرچ تھی, اس میں زیادہ ٹائم گزرا. لیکن اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ان ٹچ رہے کسی نہ کسی انداز میں. تو آج سے کچھ سال پہلے مجھے دعوت دی گئی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے جو ایم فل کے طالب علم ہیں ان کو ریسرچ میتھڈز کا کورس پڑھانے کی. تو میں نے کوئی 3 بیچز کو وہاں پڑھایا. اس کے بعد ایک ایسا موقع بھی بنا کہ مجھے ایک دوسری پرائیویٹ یونیورسٹی کے جو ڈین صاحب تھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ ہمارے پاس کچھ اسلامک اسٹڈیز کے طالب علموں نے اپنے سناپسز لکھے ہیں, تو ان سناپسز کے اوپر جو ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے, تو آپ اس کمیٹی میں شامل ہوں اور ان سناپسز کو ان پر ہم بحث کریں, ڈسکس کریں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد مجھے ایک یونیورسٹی میں یہ موقع بھی دیا گیا کہ ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ جو ہے ASRB یا بسر کے نام سے جانا جاتا ہے, کہ جہاں پہ پی ایچ ڈی کے سارے سناپسز یا پرپوزلز کو اپروو کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کے جب سناپسز پیش ہونے تھے تو مجھے انوائٹ کیا گیا کہ ایک ایکسپرٹ کے طور پر میں وہاں بیٹھوں اس بورڈ میں. تو یہ جو میرا ایک ایکسپیرینس ہوا اسلامک اسٹڈیز کے طالب علموں کے ساتھ, اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ کے ساتھ میں ڈسکشن وغیرہ کرتا رہتا ہوں, جو ہماری یونیورسٹی میں ہے ان کے ساتھ بھی اور جو دوسری یونیورسٹیز میں ہیں ان کے ساتھ بھی, ایک طالب علم کے طور پر کہ میں ایک ایکٹیو ریسرچر تو نہیں ہوں اسلامک اسٹڈیز کا, لیکن ایک طالب علم کے طور پر میں بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور میں علماء سے یا ایکسپرٹ سے میں پوچھتا رہتا ہوں. تو میری ایک جو فیلنگ ہوئی اسلامک اسٹڈیز کے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور ان کے اسٹوڈنٹس کا کام دیکھ کے, وہ یہ تھی کہ جیسے ہم سائنس میں یا سوشل سائنسز میں دیکھتے ہیں کہ جو مضامین جرنلز کے اندر شائع کیے جاتے ہیں اس میں ریسرچ میتھڈ نہیں لکھا جاتا. اکثر اوقات وہ والا خانہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ جب تھیسس لکھا جاتا ہے, تھیسس چاہے ماسٹر کا ہو, ایم فل کا ہو, پی ایچ ڈی کا ہو, تو تھیسس میں لازم قرار دیا جاتا ہے کہ آپ ریسرچ میتھڈز بھی لکھیں. اور وہی تھیسس جب ایک طالب علم اپروو کرا لیتا ہے ریسرچ کو اور تھیسس کی شکل دے کے اس کا امتحان دے کے پاس ہو جاتا ہے, تو اسی میں سے جو اپنا آرٹیکل نکالتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ, اس میں پھر رواج نہیں ہے کہ ریسرچ میتھڈ لکھا جائے. تو میں نے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ میں کس حد تک میری یہ جو فیلنگ ہے یہ صحیح ہے,
تو میں نے کیا کیا کہ پچھلے کچھ عرصے میں نے جو اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچ جرنل ان کو میں نے گو تھرو کیا کہ وہاں پہ کیا عام طور پر طریقہ چل رہا ہے. تو مجھے بہت مشکل سے ہی کہیں کوئی ایک آدھ آرٹیکل ملا ہوگا کہ جس میں ریسرچ میتھڈ کا تذکرہ کیا گیا. اب ایک طرف دیکھا جائے تو اسلام کی جو مطالعہ ہے یا اسلامک اسٹڈیز کا ایریا جسے ہم کہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے اندر کچھ کنٹریبیوشن نہ کی ہوں، کہ بڑی اعلیٰ قسم کی اس میں جو ہے مسلمانوں نے کام کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو علم حدیث پہ کام کیا گیا، یہ دنیا میں اپنی ایک واحد مثال ہے کہ آپ جو ہے وہ راوی کا کردار بھی دیکھیں گے اور ان کے بارے میں جو شہرت ہے وہ بھی دیکھیں گے. یعنی حدیث کے راوی کے لیے جو کڑی شرائط ہیں، یہ دنیا کے کسی ریسرچ میتھڈ میں نہیں. تو یہ بڑا ایک یونیک قسم کا کام کیا اور یہ مسلمانوں کے ہاں ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسلامک لا یا فقہ میں دیکھیں تو بڑے اچھے اصول وضع کیے گئے ہیں کہ کوئی رائے بنانی ہے، اگر مسلمانوں نے کوئی فتویٰ جاری کرنا ہے یا پیش آمدہ کوئی نیا مسئلہ ہے اس کا حل نکالنا ہے، تو اس کے بڑے اچھے جو اصول ہیں وہ وضع کیے ہیں. اسی طرح تفسیر کے اندر بھی کام ہوا ہے. جو باقی علم کلام جو ہے وہ اسلام کا وہ تو ایک بڑا ویل نون، اس کے اندر بڑی بڑی جو ہے وہ اب کہہ لیں شخصیات نے اپنا حصہ لیا ہے. تو اسلام کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کم نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں جا کے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے کہ جب دنیا کے اندر پچھلے کوئی 150-200 سال سے سائنس کا غلبہ ہے اور بہت سارے ریسرچر جو ہیں وہ سائنٹیفک ریسرچ میتھڈ کی بات کرتے ہیں، تو اس دور کے اندر آپ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے دوسرے کو ریسرچ میتھڈ بتانا پڑے گا. اب میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ریسرچ جرنل کے اندر جو بھی آرٹیکل شائع ہوتا ہے وہ کسی ریسرچ میتھڈ کو فالو کیے بغیر لکھا گیا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کوئی بھی مصنف جب کوئی بھی مضمون لکھے گا تو کسی نہ کسی میتھڈ کو اس نے ضرور فالو کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ واضح طور پر اس میتھڈ کو اس مضمون میں لکھا نہیں گیا، اس وجہ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس میتھڈ کون سا ہے. اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کم از کم طالب علموں کے لیول پہ کہ پی ایچ ڈی کے طالب علم ہو کے بھی وہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہمارا میتھڈ کون سا ہے. تو میتھڈ پر جو توجہ ہے وہ میری رائے یہ ہے کہ کم ہے. یعنی میرا یہ جو ویو پوائنٹ ہے نا، آپ اس کو ایک آؤٹ سائڈرز ویو پوائنٹ کہہ لیں. یعنی میں اسلامک اسٹڈیز کا ایک طالب علم ضرور ہوں لیکن میں اسلامک اسٹڈیز کا ریسرچر نہیں ہوں. تو ریسرچ کے اوپر میرے یہ جو کمنٹس ہیں آپ اس کو ایک ایکسٹرنل ویو پوائنٹ یا آؤٹ سائڈرز ویو پوائنٹ کہہ لیں. اس میں ظاہر ہے جو ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے خواتین و حضرات ہیں ان کے پاس میرے ان کمنٹس کا جواب بھی ہوگا، لیکن میں تو اپنی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو میں نے نوٹ کیا. اور خاص طور پہ یہ جو ایڈوانس ریسرچ بورڈ ہوتا ہے نا، اس میں تو اسلامک اسٹڈیز کا تو ایک آدھی آپ کا ڈین ہوگا، ایک آدھ ممبر ہوگا، اور بھی 15-20 کم از کم ممبر ہوتے ہیں جو دوسرے سبجیکٹ ایریاز کے ہوتے ہیں. اور وہ سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ریسرچ ڈیزائن کیا ہے، آپ میتھڈ کون سا فالو کر رہے ہیں. اور اکثر کا جو ہے وہ بتانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، یا طالب علم جو ہے وہ پزل ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت جو ریسرچ میتھڈ چل رہے ہیں دنیا میں ان کا ایک بیسک آئیڈیا، ایک بنیادی علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ میتھڈ کیا ہے. اور پھر آپ کے پاس یہ جواب ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ جو ریسرچ میں کر رہا ہوں میں نے کس میتھڈ کو فالو کر کے اپنا کام شروع کیا ہے.
अब हो सके तो इसको रवाज देने की जरूरत है कि जब हम कोई रिसर्च आर्टिकल लिखें तो हम उसमें वो मेथड लिख दें जिसके तहत हमने वो आर्टिकल लिखा है। यानी ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि बगैर किसी मेथड के आप एक आर्टिकल लिख लें। यानी आप उसे कहते हैं तहकीकी मकाला, आपका दावा है कि वो तहकीकी जायजा, लेकिन तहकीक का मेथड कौन सा है वो उसमें अंडरस्टूड होता है। और कसूर जो हमारे नौजवानों का इसलिए नहीं है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपने मज़ामीन में इसको रवाज नहीं दिया। तो अगर हम एक तहरीक बनाएं सारे मिलके कि भाई हम जो भी मजमून लिखें हम इस बात की फिक्र करें कि हमने मेथड उसमें लिखना है, और जब आप उस मेथड के एक्सपर्ट बन जाएंगे जो आप फॉलो कर रहे हैं, और जब आपके पास एक बुनियादी इल्म होगा कुछ दूसरे मेथड्स का भी, तो फिर आप इस काबिल में हो जाएंगे कि आपने एक खास मेथड को क्यों अपनाया है और दूसरे मेथड को आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। अब जो मेथड है ना उसको समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेथड को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है फलसफा। यानी फलसफे के मजमून में कुछ ऐसे तसव्वुरात हैं कि जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमारी कुछ बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। और ये वो फलसफा है जो इल्म के बारे में है, जो साइंस के बारे में है, या जो रिसर्च के बारे में है। कि रिसर्च जो है वो उस फलसफे से मुतासर होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे फलसफे में एक एरिया है जिसका नाम है ऑन्टोलॉजी। ये कौन बताएंगे ऑन्टोलॉजी क्या है? कोई आइडिया किसी के ज़हन में हो? ऑन्टोलॉजी, क्योंकि नाम इसका आपने वर्कशॉप रखा था ना आगे साहब, तो वर्कशॉप में तो थोड़ा बहुत काम जो हमारे शुरका है उनको भी करना चाहिए। ऑन्टोलॉजी का नाम सुना पहले? अच्छा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑन्टोलॉजी ये है द नेचर ऑफ बीइंग या नेचर ऑफ रियलिटी, कि दुनिया के अंदर जो भी जिसको भी आप रियलिटी समझते हैं वो किस तरह की है। ये फलसफे का एक मजमून है या एक मौजू है। अब जब हम ओंटोलॉजी की बात करेंगे तो इसके अंदर फिर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आएंगे। मुख्तलिफ जो फलसफी हैं उन्होंने मुख्तलिफ आरा दी हैं। मतलब बाद फलसफी ये कहते हैं कि जो रियलिटी है या जो बीइंग है वो एब्सोल्यूट है, वो वन है, वो स्टेबल है। रियलिटी अपनी जगह है, हम उसे सीखें ना सीखें, हम सीख पाए ना सीख पाए, इंसानों के अंदर सलाहियत है नहीं है, रियलिटी अपनी जगह कायम है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो उसकी समझ का मसला है। रियलिटी अपनी जगह पे अटल है और रियलिटी एक ही है। अब इसके अपोजिट एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं है, रियलिटी कंटेक्सचुअल है, रियलिटी सोशल है। रियलिटी जो है वो किसी मुआशरे के अंदर वजूद में आती है, रियलिटी जो है वो इंसानों के जहन के अंदर वजूद में आती है। जो इंसान रियलिटी को जिस तरह से समझता है उसके नजदीक वो रियलिटी है और वही रियलिटी दूसरे के नजदीक कुछ और है। तो तसव्वुर ये है कि रियलिटी मल्टीपल है, रियलिटी मल्टीपल है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि ये मोबाइल है मेरे हाथ में, आपके ख्याल में ये किस रंग का है? आप सारे जो मेरे सामने बैठे हैं आपको ब्लू नजर आ रहा है? नहीं जी जी नहीं, ये ब्लैक है। ये देखें, इसलिए कि मुझे ब्लैक नजर आ रहा है। तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं। इसी रियलिटी को
جس نظر سے میں نے دیکھا ہے میں نے ویسے سمجھنا اور بیان کرنا ہے، اور جس نظر سے آپ نے دیکھا ہے آپ نے ویسے سمجھنا اور بیان کرنا ہے. تو انٹولوجی ریالٹی کی نیچر کے بارے میں بات کرتی ہے. فلسفے میں ایک دوسرا سبجیکٹ ایریا ہے، اس کو بولتے ہیں ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی فلسفے کی ایسی برانچ ہے جو علم کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ریالٹی تو چلو جو بھی ہے، کسی ریالٹی کے بارے میں انسان جو ہے وہ علم کیسے حاصل کرتا ہے. انسان کا جو علم ہے، اچھا کیا وہ ریالٹی کے بارے میں پورا علم حاصل کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، کس طریقے سے کر سکتا ہے، انسان کا جو علم ہوگا وہ کتنی ٹائپس کا ہوگا. اس میں پھر ڈفرنٹ جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی ریالٹی کے بارے میں بالکل آپ نے ان بائسڈ ہو کے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیولی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کسی بھی ریالٹی کے بارے میں. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، آبجیکٹیوٹی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے، اس میں اس کی ذاتی پسند ناپسند، اس کا جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ شامل ہوتا ہی ہے. تو اپسٹیمولوجی میں بھی اختلافات ہیں، تو ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ ہے. ایک تیسرا ایریا اس کو بولتے ہیں ایکزیالوجی. اے سے اے ایکس، ایکزیالوجی. ایکزیالوجی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں یا کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو ہمارا جو اپنا ویلیو سسٹم ہے، ویلیو سسٹم کا مطلب ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، انسان کے جو اسٹڈی کر رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچر کے اپنے عقائد، اپنی بیک گراؤنڈ، اپنی پسند ناپسند اس کی اسٹڈی میں کس حد تک شامل ہوتی ہے یا کس حد تک شامل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کہ کیا کوئی ریسرچ ویلیو بیسڈ ہوتی ہے یا ویلیو اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور چوتھا جو کنسپٹ ہے فلسفے کے اندر اسے کہتے ہیں میتھڈالوجی. یعنی میں نے بولا ہے انٹولوجی، ایپسٹیمولوجی، ایکزیالوجی اور میتھڈالوجی. میتھڈالوجی یہ ہے کہ جب کوئی ریسرچر کسی خاص موضوع پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیک، اس کا ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرے گا، اس کا ڈیٹا کیسے انالائز کرے گا. اس قسم کی جو ڈسکشن ہے وہ پھر میتھڈالوجی میں آتی ہے. اچھا جب ہم یہ چار جو بنیادی تصورات ہیں فلسفے کے میدان کے کہ جن کا براہ راست تعلق ہے ریسرچ میتھڈز کے ساتھ، ان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم سمجھ گئے ہیں، تو پھر جب ہم ریسرچ کی طرف بڑھیں گے تو ریسرچ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑے گا کچھ تھیوریٹیکل، آپ ذرا لفظ پہ غور کیجیے گا، تھیوریٹیکل پیراڈائم. یہ پیراڈائم کا جو لفظ ہے یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ خاص نظریات ہوں کہ جس کی روشنی میں وہ سارا کام کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں پیراڈائم. جیسے آج کا دور میں نے کہا کہ سائنٹیفک پیراڈائم کا دور، ہر چیز کو دنیا کی جو ہے وہ سائنس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. عقلی دلائل دیں، سائنس میں لے کے آئیں. جس کو سائنس نہیں مانتی وہ شاید اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں. اور انہی پیراڈائمز کو ہم ورلڈ ویوز بھی کہتے ہیں، ورلڈ ویو کہ دنیا کو دیکھنے کا انداز. اور اسی کو ہم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو بھی کہتے ہیں. پرسپیکٹو ایک خاص نقطۂ نظر کہ جس کی روشنی میں ہم نے کسی بھی شعبہ ہے زندگی کو دیکھنا ہے. یہ پھر وجود میں آتے ہیں اور یہ وجود میں آتے ہیں انہی چار چیزوں کی بنیاد جو میں نے پہلے آپ کو بتائی. اب جو بڑے بڑے
یا مشہور جو تھریٹیکل پرسپیکٹو یا پیراڈائمز ہیں ان میں سے سب سے پہلا ہے پازیٹیوزم. پازیٹیوزم اثبات یا مثبیت. یہ پازیٹیوزم کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے اپنے نظریات ہیں انٹالوجی کے بارے میں، ایپسٹیمالوجی کے بارے میں، ایکزیالوجی کے بارے میں اور میتھڈالوجی کے بارے میں. ان کے اپنے نظریات ہیں. یہ جو پازیٹیوزم ہے ریالٹی کو ون مانتی ہے، یہ آبجیکٹو اسٹڈی کو مانتی ہے، یہ ویلیو فری کو مانتی ہے. اور پازیٹیوزم کا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر کچھ اور فلاسفرز نے یعنی کچھ عرصے بعد ہی اس میں تبدیلی کر دی اور اس کا نام رکھا پوسٹ پازیٹیوزم. کہ پازیٹیوزم کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، اس کے بعض خیالات کو رد کیا گیا. جیسے یہ جو کڑی شرط تھی کہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے، آبجیکٹیو اس کا الٹ ہوتا ہے سبجیکٹیوٹی، کہ سبجیکٹیوٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے ریسرچ میں. تو اس کو رد کیا کہ بھائی سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری بات ہے، یہ ہونی ہے. تو اس کا کوئی حل نکالا جائے. یہ ہونی ہے، اس کو منیمائز کیسے کیا جائے یا اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے ہونے سے انکار نہ کیا جائے. تو اس طرح کی کچھ اور تبدیلیاں کر کے تو پازیٹیوزم کو بدلا پوسٹ پازیٹیوزم میں. اب یہ جو نظریات ہیں یا پیراڈائم ہے پازیٹیوزم کا اور پوسٹ پازیٹیوزم کا، یہ زیادہ تر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یوز ہوتا ہے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر عبداللہ یاسر صاحب، یہ انوائرمنٹل سائنسز کے ہیں، یعنی یہ سائنس کے استاد ہیں. ان کے ہاں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. اب ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ویلیو فری کیسے ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ بھئی ایک تجربہ کرنا ہے کیمسٹری کی لیب میں کہ ایک سالٹ کے اوپر جو ہے وہ ایسڈ ڈالنا ہے مخصوص مقدار میں، اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں کہ کوئی آواز پیدا ہوئی، کوئی ہیٹ پیدا ہوئی، کوئی کمپاؤنڈ نئے بنے. یہ کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ ہے. یہ کیمسٹری کا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کیمسٹری کا کوئی بھی جو اس ایکسپیریمنٹ کو کرنا جانتا ہے وہ کر لے. وہ مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ امریکن ہو، وہ برٹش ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آج کرے یا وہ 20 سال بعد میں کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر مخصوص مقدار میں کسی سالٹ کے اوپر جو ہے وہ مخصوص مقدار میں ایسڈ ڈالا جائے گا تو جو نتائج ہوں گے وہ کیمسٹری کے اندر اس کو نوٹ کرنا ہے، یا اس کی جو فزیکل یا کیمیکل پراپرٹیز ہیں اس کے اندر جو چینجز آئی ہیں اس کو نوٹ کرنا ہے. تو اس میں تو بائسنس نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں تو ویلیو سسٹم کوئی کام نہیں کر رہا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی بائسنس یا یہی ویلیو سسٹم اگر سوشل سائنسز میں آ جائے، سوسائٹی یا سوشل سائنسز بھی آگے بڑھیں، ہیومینٹیز کا سبجیکٹ جس میں اسلامک اسٹڈیز یا ریلیجیس اسٹڈیز جو ہے وہ ہیومینٹیز کے ایریا کا ایک سبجیکٹ ہے، تو اس میں تو ویلیو ہوگی، اس میں تو بائسز ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر خانہ کعبہ کے موضوع پر ریسرچ کر رہا ہے اور وہ مسلمان ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہندو ہے، تو کیا ان دونوں کی ریسرچ جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی؟ یہ ممکن ہے؟ مسلمان کی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی نظر ہی کچھ اور ہے، وہ نظر ہندو کی ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا کیا خیال ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویلیو سسٹم ہے، جو سبجیکٹیوٹی ہے، وہ لازم ہو جائے گی. تو ایک ایسا اسکول آف تھاٹ کہ جو یہ مانتا ہے کہ ریالٹی ایبسولوٹ نہیں ہے، ریالٹی ملٹیپل ہے، انسانوں کے ذہن میں یا کسی گھر میں یا کسی معاشرے میں یا کسی فیملی میں جا کے ریالٹی بدل جاتی ہے. کسی بھی لفظ کو یا کسی بھی کنسیپٹ کو جو معنی دینے ہیں وہ
مخصوص ہو جائیں گے اس جگہ پہ اور وہی معنی دوسری جگہ پہ نہیں ہوں گے. اس کنسپٹ کا نام تھا کنسٹرکٹیوزم. کنسٹرکٹیو سے کنسٹرکٹیوزم یا اس کو انٹرپریٹیوزم بھی کہتے ہیں کہ ریالٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو بھی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ریالٹی وہ ہے کہ جو سوسائٹی میں یا انسانوں کے دماغوں میں کنسٹرکٹ ہوتی ہے, جو وہاں بنتی ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کچھ معلومات لے لوں, اور وہ معلومات بعض اوقات فیک ہوتی ہیں, لیکن اس کی بنیاد پہ اپنی پرسیپشن بنا لیتے ہیں, اور پرسیپشن کی بنیاد پہ جو کہ غلط ہوتی ہے, حقیقت کے برعکس ہوتی ہے, اپنے فیصلے کر لیتے ہیں زندگی میں. تو عملی طور پہ پھر کس نے کام کیا؟ انفارمیشن نے یا پرسیپشن نے؟ پرسیپشن نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی کو, وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ گئے طور پہ اور ان کو, حالانکہ ایسی باتوں کی روایت تو پتہ نہیں کیا کتنی مضبوط ہے, تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دوست کو تو ناراض کر رہا ہے. یہ باتیں ہمارا جو ایک ریلیجیس کلچر ہے نا, جو ہماری مائیں دادیاں نانیاں ہمیں سناتی ہیں نا, اس میں یہ شامل ہے. آپ نے تو سنا ہوگا اپنے بڑوں سے. تو انہوں نے کہا جی میں نے کون سے آپ کے دوست کو ناراض کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک بندہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے پاس ہوتا اور میں تمہیں نہلاتا دھلاتا اور میں تمہارے بال سنوارتا اور میں تمہیں کنگھی کرتا, ٹھیک ہے, اور میں تجھے سجاتا, اچھے کپڑے پہناتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا کہ تو اللہ کو اس طرح سے سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, مطلب اس واقعے سے جو سبق سکھانے کی کوشش یہ کی گئی ہے نا کہ بھائی اس بیچارے کا ذہن ہی اتنا تھا, وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا جسم نہیں ہوتا یا ہو نہیں سکتا, وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا اس کا ذہن ہے وہ کرتا تو میرے سے محبت ہے نا. اب اس قسم کی باتیں ہماری یہ جو خاندانوں کے اندر روایات چلتی ہے اس میں شامل ہے. اس سے قطع نظر کے ایسی باتیں کہاں سے آئی مطلب ہمارے خاندانوں میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کنسٹرکٹیوزم ہے اور انٹرپریٹیوزم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریالٹی ملٹیپل ہے, معاشرے کے اندر یا انسانوں کے ذہنوں میں کنسٹرکٹ ہوتی ہے. ان کی جو انٹالوجی اور ایپسٹیمالوجی ایکزیالوجی ہے وہ مختلف ہے. اور یہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا نا پازیٹیوزم اور پوسٹ پازیٹیوزم, اس کے نتیجے میں جو میتھڈالوجی سامنے آئی اس کو بولتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ میتھڈ. کوانٹیٹیو, جب ریالٹی ایک ہے, فکسڈ ہے, تو پھر اس ریالٹی کو اس طریقے سے میئر کرو کہ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ نمبروں میں آ جائے. آپ کے پاس جب سوال کا جواب نمبر میں آئے تو آپ سمجھیں کہ کوانٹیٹیو ریسرچ کا آپ کام کر رہے ہیں. اور وہ جو دوسری اپروچ ہے کنسٹرکٹیوزم کی, انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو نمبروں میں نہیں ڈالنا ہوتا. ہمارا ریسرچ کا مقصد جو ہے وہ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ریالٹی کو میئر کرنا نہیں ہے. یہ ریالٹی جو ہے نا, یہ خاص طور پہ سوشل سائنسز میں یہ ریالٹی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ کا وزن کتنا ہے تو چلو جی وزن والی مشین پہ کھڑے ہو جو وہ بتا دے گی. آپ کا قد کتنا ہے تو وہ انچی ٹیپ لے کے ناپ لو تو وہ بتا دے گی انچی ٹیپ کے آپ کا قد کتنا ہے. آپ کا بی پی کتنا ہے تو بی پی کا آلہ لگائے اور وہ بتا دے گا آپ کا بی پی کتنا ہے. آپ کی شوگر کتنی ہے, شوگر کی بھی کٹ آ گئی ہوئی ہے, گلوکومیٹر. تو ریالٹی فزیکل اور طرح کی ہوتی ہے. سوشل سائنسز میں جب آپ آئیں گے تو ریالٹی کو پھر میئر کرنا ضروری نہیں ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جب مقصد انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور خاص طور پہ کسی خاص کنٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو میتھڈ ہے اس کو کوالٹیٹیو میتھڈ کہتے ہیں, کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ. یعنی کوانٹیٹیو کا اور کوالٹیٹیو کا فرق آپ سمجھیے.
وہاں ریالٹی کو میئر کرنا مقصد ہے، اور جو نمبرز آئیں ان کو سمرائز کر کے یا ان کو اینالائز کر کے، تو وہ جواب بھی ایک نمبر ہی ہوتا ہے. سب کی ایج پوچھ لیں اور اس ایج کا نا ایک نکال لیں ایوریج، تو جی ایوریج ایج یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اتنی، یہ کوانٹیٹیو. لیکن کوالیٹیٹیو ریسرچ کیا ہے کہ کسی خاص موضوع پر ان کے خیالات کیا ہیں، اور وہ خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مقصد ہے کہ ان لوگوں کے خیالات کیا ہیں. یا کوئی خاص مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوالیٹیٹیو ریسرچ کرنی ہے. اور جو مسئلہ اس کلاس میں پیدا ہوا ہے وہ مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ اسی شکل میں کسی دوسری کلاس میں بھی ہو، اور اس کا حل وہی ہو جو یہاں پہ تجویز کیا گیا. اس کو بولتے ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ. تو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو. پھر ایک اور جو پیراڈائم یا ورڈ ویو تھا اس کا نام ہے پریگمیٹزم. پریگمیٹزم پریگمیٹزم یہ ہے کہ آپ کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیو کی بحث میں نہ الجھیں اور اپنے آپ کو پابند نہ کریں کسی خاص میتھڈ کا. آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ریسرچ کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد حاصل کیسے ہونا ہے. یہ جو پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے نا، اس کو پریکٹیکل اپروچ کہتے ہیں. کبھی جو ہماری ریالٹی ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے اسٹڈی ہو سکتی ہے، اس کے لیے اچھے طریقے کون سے ہیں. تو جب پریگمیٹزم کی فلسفی کو سامنے رکھیں گے کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے اس کی آؤٹ کم، اس کا رزلٹ. ہمیں رزلٹ چاہیے میتھڈ جو بھی ہو. تو اس کے نتیجے میں جو میتھڈالوجی سامنے آئی اس کو بولتے ہیں مکسڈ میتھڈز ریسرچ. ایم ایم آر مکسڈ میتھڈز، کہ کوانٹیٹیو سے بھی لے لو کوالیٹیٹیو سے بھی لے لو، ان کا سروے بھی کر لو، ان کے انٹرویوز بھی کر لو، ان کی آبزرویشن بھی کر لو، اور میتھڈ کو ملا جلا کے اس ریالٹی کو زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لو. یعنی کوانٹیٹیو کے جو فائدے ہیں وہ بھی اٹھا لو، اور کوانٹیٹیو میتھڈ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر لو کوالیٹیٹیو استعمال کر کے، اور جو کوالیٹیٹیو کی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کر لو کوانٹیٹیو استعمال کر کے. اس کو بولتے ہیں مکسڈ میتھڈز ریسرچ. تو مکس میتھڈ ریسرچ تک ہم پہنچے اور پریگمیٹزم کی فلسفی تک پہنچے. آگے چلتے ہیں. ایک اور ٹرم ریسرچ میں استعمال ہوتی ہے ٹرائنگولیشن. اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوانس بورڈ میں نا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ٹرائنگولیشن کی ہے اور طالب علم کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے. یہ ٹرائنگولیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کسی حقیقت کو یا کسی ریالٹی کو اس کو دو یا دو سے زیادہ طریقوں سے اسیس کریں. جیسے فرض کریں ایک تصور ہے نا باجماعت نماز کا. یہ باجماعت نماز کا ایک تصور ہے مسلمانوں کے ہاں. اب ایک ریسرچر اس تصور کے اوپر کر رہا ہے کہ یہ باجماعت نماز کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصان ہوتے ہیں یا کیا مسائل ہوتے ہیں. تو وہ ایک سروے ڈیزائن کر کے کوانٹیٹیو نیچر کا جس میں ہاں نہ کے جواب ہوں، وہ نمازیوں کا سروے بھی کر لے. وہ علماء کرام کے انٹرویوز بھی کر لیں کہ جی آپ کے خیال میں باجماعت نماز کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے اور اس کے فائدے نقصان کیا ہوتے ہیں. اور وہ آبزرویشن کا میتھڈ بھی یوز کر لیں. وہ جا کے مساجد میں دیکھ بھی لے کہ باجماعت نماز کیسی ہوتی ہے، اس کی ویڈیوگرافی کر لیں، اس کی ویڈیو بنا کے بعد میں دیکھتا رہے کہ یہ باجماعت نماز میں جو لوگ آتے ہیں یہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس میں کیا کرتے ہیں، یعنی کون کون سی پوزیشنز ہیں جو وہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر باوضع بلند جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو وہ کس موقع پہ کرتے ہیں تو کب نہیں کرتے، اس کی آبزرویشن بھی کر لیں. تو موضوع ایک ہی ہے، ایک طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، چوتھا طریقہ، وہ سارے طریقے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ضروری ہیں وہ استعمال کر لیں اور اس ایک ریالٹی کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سیکھنا ہے
کہ یہ جو کوانٹیٹیٹو میں میتھڈز ہیں، میتھڈالوجی تو ہو گیا نا اوور آل یہ جو سائنس ہے یا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کیا ہے، لیکن پھر آگے اس کے میتھڈز ہیں، ان کا ایک بنیادی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے، اور جو کوالیٹیٹو ہے اس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم کوانٹیٹیٹو کی بات کریں نا، تو سائنسز میں جو سب سے زیادہ میتھڈ استعمال ہوتا ہے سائنسز میں، وہ ہے ایکسپیریمنٹ، ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ یہ کوانٹیٹیٹو کا ایک مخصوص میتھڈ ہے، سائنسز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سوشل سائنسز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ دیکھیں نا، آپ ایک تربیت گاہ کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن کی تربیت گاہ کی ہے، ان کے اخلاق میں یا کردار میں یا عمل میں یا خیالات میں نظریات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یہ سیدھی سیدھی ایک ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ ایکسپیریمنٹل کا ڈیزائن ہے نا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ، سیدھا سیدھا یہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن ہے۔ ایکسپیریمنٹل کے اندر کئی پھر ماڈل ہیں، یہ سیدھا سیدھا پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ ڈیزائن ہے کہ کسی کے جو دین کے بارے میں خیالات ہیں، اچھا ایک ویریبل ہوتا ہے سوشل سائنسز میں بڑا مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں ریلیجیوسٹی، کہ کوئی شخص اپنے خیالات میں کتنا ریلیجیس مائنڈڈ ہے، یعنی معاشرے کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر کوئی اس کا جو ریلیجیس ہونا ہے اس کا لیول مختلف ہوگا دوسرے سے، تو ریلیجیوسٹی کا ویریبل ہوتا ہے، تو اس کا ریلیجیوسٹی کا ویریبل آپ چیک کر لیں، میئر کر لیں اس کلاس کا، پھر اس کلاس کی آپ تربیت گاہ کریں، انہیں درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، ان کو جناب لیکچرز دیں، ان کی ڈسکشن گروپ کرائیں، اسٹڈی سرکل کرائیں، اجتماعی مطالعے کرائیں، بلکہ آپ سب ہمارے زمانے میں تو زیادہ قبول بھی ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل ہوتا ہے کہ کم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم تو جایا کرتے تھے اندھیرے میں، اور جناب وہاں سے آوازیں وہ طرح طرح کی آتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ساری تربیت گاہ سے انہیں گزاریں اور اینڈ پہ پھر آپ ٹیسٹ لے لیں، یا مہینے بعد لے لیں کہ مہینے کا گیپ بھی آ گیا ہے، اب وہ اپنے دنیاوی کاموں میں چلے گئے ہیں، اب کہاں کھڑے ہیں ریلیجیوسٹی میں۔ تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا جو ڈیزائن ہے اسلامک اسٹڈیز میں پوری طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ایک آئیڈیا تو ہو یہ ہے کیا۔ اب اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس پر لٹریچر موجود ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، ایکسپیریمنٹل کے ماڈل کون کون سے ہوتے ہیں، کیسے اپلائی کرنے ہیں، اس میں مسائل کس طرح کے پیش آتے ہیں، اور ان مسائل کو پھر اوور کم کیسے کرنا ہے۔ دوسرا جو مشہور ڈیزائن یا میتھڈ استعمال ہوتا ہے کوانٹیٹیٹو میں، اس کو کہتے ہیں سروے، سروے میتھڈ۔ اس کی آگے قسمیں ہیں، اس کے آگے طریقے ہیں، اس میں کوشچنر عام طور پر ہوتا ہے، اس کو کوشچنر سروے بھی کہتے ہیں۔ وہ کوشچنر بنانا کیسے ہے، اسکیل بولتے ہیں کوشچنر کو، اسکیل کیسے بنانا ہے کہ جو میئر کرے جا کے ریالٹی کو۔ تو سروے ایک مشہور ڈیزائن ہے۔ اصل میں آپ لوگ جو زیادہ ریسرچز کرتے ہیں نا اسلامک اسٹڈیز والے پاکستان میں، وہ کرتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ، کتابوں سے۔ آپ کا جو ڈیٹا سورس ہوتا ہے وہ کتابیں ہوتی ہیں، کتابوں سے پڑھا اور ایک جگہ جمع کر دیا اور اوپر کچھ اپنا کمنٹ اپنا تبصرہ کیا تو آپ کی ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ ریسرچ آرٹیکلز میں استعمال ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میں نے کیا کیا کہ انٹرنیٹ پہ جا کے میں نے کئی جو ہے نا وہ ریسرچ جرنلز انٹرنیشنل دیکھے، اسلامک اسٹڈیز کے بھی اور کرسچینٹی کے بھی، پتہ تو چلے نا وہ کیا کرتے ہیں اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو بڑے ڈائیورسیفائڈ قسم کے ٹاپکس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ وہ آج کل کے جو مسلمانوں کے ایشوز ہیں نا اس پر زیادہ بات کرتے ہیں، اور وہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہوتی، وہ ہسٹوریکل ریسرچ نہیں ہوتی، وہ سرویز کرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، وہ اور کئی جو اس کی کوالیٹیٹو کے میتھڈز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور کوانٹیٹیٹو کے بھی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کوالیٹیٹو میتھڈز کی طرف آئیں نا، تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے
اور آپ لوگ زیادہ تر وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، وہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ، کہ کوئی کام ماضی میں کیسے ہوا ہے۔ اچھا، اسلامک اسٹڈیز کا جو اسکالر ہے وہ بار بار ماضی میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ ویسے کیا جواب ہے اس کا؟ بتائیں جی، کیا جواب ہے؟ ماضی میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ ماضی میں کیوں جاتا ہے؟ میں لیتا ہوں۔ نہیں نہیں، بات ماضی نہیں اتنی، اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی شاندار تھا، حال برا ہے، حال پیڑا ہے، تو پیڑے حال پر کیا تبصرہ کریں اور کیا ریسرچ کریں؟ اور حال میں سچ بولنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نا؟ یہ آج کے مسلمانوں کے اوپر اگر آپ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے جو نتائج ہیں وہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی کے لیے کیا نقصان دہ ہونا ہے وہ پھر مولوی صاحب کو آگے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے جی؟ کہ ہم لوگ بڑے فاسق اور فاجر ہیں، آپ ہمیں فاسق کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں منافق کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے نتائج یہی بتا رہے ہوں گے۔ اس سے زیادہ بڑی وجہ کیا ہے؟ ماضی شاندار ہونا وجہ نہیں، اس سے زیادہ بڑی اور ریلیونٹ وجہ کیا ہے؟ بتائیں، آپ میں سے کوئی کوشش کریں جی جناب۔ نہیں ان کو بتائیں جی، آپ بولیے، آپ بولیے۔ یہ وجہ ہے؟ آپ کچھ بولنے لگے تھے۔ صحیح 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 صحیح۔ نہیں یہ کوئی نہیں، میں ویسے سے بند بھی کر دوں تو وہ بات سن جائے گی۔ نہیں، اس مائک کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہاں تو آواز اس میں سے جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، نہیں اگر اس میں آواز جائے گی نا، پھر اس میں آواز تو کمپیوٹر کی مدد سے جا رہی ہے، چلیں آواز جا رہی ہے سب تک، آواز کا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کا ریسرچر ماضی میں بار بار اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے جو مین سورسز ہیں نا نالج کے، وہ آج کے دور کے نہیں ہیں۔ اسلامی فقہ میں جو ماخذ ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ بتائیں سب سے بڑا ماخذ کون سا ہے؟ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن کا۔ اچھا قرآن اپنے ٹیکسٹ کی شکل میں تو موجود ہے، لیکن ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو خالی ٹیکسٹ سے کام نہیں چلاتے نا، ہم تو شان نزول بھی دیکھتے ہیں۔ آپ شان نزول ہسٹری میں جائیں گے تو پتہ چلے گی نا، ہسٹری میں جائیں گے تو پتہ چلے گی نا۔ اچھا دوسرا بڑا سورس کیا ہے اسلامی فقہ کا؟ حدیث۔ حدیث کی نبی کریم کی۔ اچھا نبی کریم کا دور ماضی میں تھا، آج کا نہیں ہے، تو اسلامک سٹڈیز کے جو نالج کے مین سورس ہیں وہی ہے، وہ سنت رسول ہے، اس کے بعد عمل صحابہ ہے، اور اس طرح سے مطلب آپ جو بھی قیاس بھی ہے، اجماع امت بھی، بہت سارے جو آپ کے سورسز ہیں اس میں بہت سارا کام ماضی میں ہوا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فقہاء نے بہت ساری آراء جو ہیں یا بہت سارے فتاوی جو ہیں وہ ماضی میں دے چکے ہیں، جب تک انہیں اسٹڈی نہیں کریں گے نئے مسئلے کے ساتھ کیسے جو ہے وہ نبڑیں گے؟ تو بہت سارا کام چونکہ ہمارا ماضی میں ہوا ہے، ہمارے جو اوریجنل سورسز ہیں اس سے لے کے، اور جو فقہاء نے کام کیا وہ بھی، تو بڑا سنہرا دور رہا ہے کہ جس میں اسلامی ماخذ جو ہیں وہ موجود تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچر کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عربی ضرور سیکھے کیونکہ بہت سارے ماخذ ہیں عربی میں۔ اچھا بعض کا یہ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ فارسی سیکھے چونکہ بہت ساری کتابیں پھر فارسی کے لوگوں نے لکھی، اور آج کے دور میں چونکہ مقابلہ آج کے دور کے مسائل کے ساتھ ہے تو انگریزی سیکھنا بھی، کہ بہت سارے کام تو انگریزی جاننے والوں نے کیے، خود مسلمانوں کے کام بھی انگریزی میں ہے، اور پھر جن کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا کام تو ہے ہی انگریزی میں۔ وہ تو اس دور کے لوگ ہیں جب انگریزی میں زیادہ لکھا جاتا تھا، انگریزی میں آج کے دور میں انگریزی میں زیادہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے اور پبلش کیا جاتا ہے۔ تو اسلامک اسٹڈیز کا جو ریسرچ ہے کر کے یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، اور میں یہاں پہ
اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اسلامک اسٹڈیز کا ریسرچر جو ہے وہ کسی بھی دوسرے فیلڈ کے ریسرچر سے کہیں زیادہ محنت کرتا ہے. یعنی ایسے بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں ریسرچر جو ہے وہ ایک سے زیادہ لینگویجز نہیں سیکھتا. اسلامک اسٹڈیز کا ریسرچر پاکستان میں خاص طور پہ رہنے والا اردو میں اس میں مضمون لکھنا ہے, ماخذ سارے عربی میں ہے, عربی بھی سیکھنی پڑے گی, اردو بھی اس کی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ مضمون اچھی زبان میں لکھ سکے, یا لیکچر اردو میں دینا ہے, بعض بات پنجابی سرائیکی پشتو میں لیکچر دینا ہے, خطبہ دینا ہے جمعے کا, لیکن ماخذ سارے آپ کے عربی سے آ رہے ہیں, وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی سیکھیں. تو زیادہ محنت کرتا ہے میرے حساب سے. بس فرق صرف یہ ہے کہ جو اس وقت آج کے زمانے میں ریسرچ میتھڈز ہیں ان کی ایک نو ہاؤ لے اور پھر اپنے مضمون میں, اپنی گفتگو میں, میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرے کہ ہاں میرا یہ مضمون ہے, میں اپنے کام میں یہ میتھڈ استعمال کر رہا ہوں. اور کوئی پوچھے کہ آپ نے فلاں میتھڈ کیوں استعمال نہیں کیا, تو یہ نہ ہو کہ اس کے وہ ٹرم اس کے اوپر سے گزر جائے. اب دیکھیں نا ایڈوانس بورڈ میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اس پر کوئی سروے کیوں نہیں کر لیتے, تو آپ وہاں کہیں سروے ہوتا کیا. تو اس بات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ بنیادی معلومات ان ساری چیزوں کی لیں. تو کوالیٹیٹو میں نے کہا کہ سب سے جو پہلا یا جو امپورٹنٹ میسج ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ہسٹوریکل ریسرچ کو سیکھیے. یعنی یہ وہ میتھڈ ہے جو آپ میں سے اکثر استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے بہت ساروں کو کہ اس کو ہسٹوریکل ریسرچ میتھڈ کہتے ہیں. اس پر پھر کتابیں موجود ہیں, اس پر پھر لٹریچر موجود ہے. ہسٹوریکل ریسرچ کیا ہے آپ سب, اگر آپ کے پاس ای میل وغیرہ یا واٹس ایپ گروپ ہو نا تو میں آپ کو ایک دو کتابیں دوں گا, وہ کتابیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیجیے. اس پر میں نے پھر اس لیکچر کو یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے پھر اس پر لٹریچر بھی ڈھونڈا. تو ایسا لٹریچر بھی مجھے مل گیا کہ جو ریلیجن میں یا ریلیجیس اسٹڈیز میں جو میتھڈ استعمال ہوتے ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہے. ایک کتاب ہے روتلیج پبلشر کی, ہینڈ بک آف ریسرچ میتھڈز ان ریلیجن. یعنی وہ ریلیجن کا نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں لیکن ریلیجیس اسٹڈیز تو پھر ملتی جلتی ہوتی ہے نا. پھر جہاں پہ ریلیجن ہوگا اس کے کچھ سورسز ہوں گے, کوئی اس میں نبی یا کوئی پرسنالٹی ہوگی. ریلیجن جہاں بھی ہے یعنی کوئی پرسنالٹی ہوگی نا جس سے ریلیجن چلا ہوگا, ان کے پاس کچھ آسمانی کتابیں یا آسمانی نہ صحیح کوئی اور کتابیں بھی ہوں گی. تو ان کے کچھ فقہا ان کے بھی ہوں گے جنہوں نے قانون سازی کی ہوگی اپنے ماننے والوں کے لیے. تو ریسرچ میتھڈ جو ہیں وہ وہی ہیں جو گھوم پھر کے. اچھا ایک میتھڈ ہے کمپیریٹیو ریسرچ میتھڈ, کمپیریٹیو. اکثر کا میں نے ٹاپکس دیکھے ہیں جی, تقابلی جائزہ یا تقابلی مطالعہ. اب کمپیریٹیو ریسرچ میتھڈ ایک ریسرچ میتھڈ ہے, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں, اس کی اپنی ٹائپس ہیں, وہ بھی سیکھنی چاہیے. اور یہ بھی پھر اس وقت میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کوالیٹیٹیو کی اقسام ہیں. اور کوالیٹیٹیو کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹا کو نمبروں میں لانا نہیں ہے, کسی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ نمبروں کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ ورڈز کی شکل میں ہوتا ہے, الفاظ, تصویریں یا کوئی اشارے, کوئی سائن سمبل. ان کا جب انالیسز ہوتا ہے تو وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے. ایک اور میتھڈ ہے کیس اسٹڈی. اب کیس اسٹڈی میں کیا ہے کہ کوئی خاص شخصیت یا کوئی خاص واقعہ, یعنی واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے نا, اس کے اوپر کتنا لٹریچر مسلمانوں نے پروڈیوس کیا, کتنا لٹریچر پروڈیوس کیا. اور بہت سارے اختلافی بھی ہیں, ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی. اگر اس پر 200 کتاب لکھی گئی ہے تو 200 کتاب جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ اس ریالٹی کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا, جن ماخذ کو انہوں نے کنسلٹ کیا اور جو اپنی رائے بنانے میں میتھڈ انہوں نے استعمال کیا وہ دوسروں سے مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن اس میں اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بہت سارے اختلافات. تو کسی خاص واقعہ, کسی خاص شخصیت, اکثر اوقات آپ لوگوں کے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ کسی خاص شخصیت کے کسی خاص موضوع پر نظریات کیا ہیں. تو سر سید احمد خان کے سیاست کے اوپر نظریات کیا ہیں, یا فلاں عالم دین شاہ ولی اللہ کا اجتہاد کے بارے میں کیا خیال ہے. اس طرح سے تو کیس اسٹڈی میتھڈ ہو گیا. اب کیس اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ کیس پہ ہوتا ہے.
اور جو ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ہوتا ہے وہ ملٹیپل ہوتے ہیں. اس کیس کے بارے میں جہاں سے بھی معلومات ملیں, آپ چاہے انٹرویو کر لیں, آپ چاہے کتابیں پڑھ لیں, آپ چاہے اسی شخصیت اگر زندہ ہے تو ان سے مل لیں, انہیں کا انٹرویو کر لیں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں جناب فرمائیے. تو کیس اسٹڈی میتھڈ, تو یہ بھی ایک میتھڈ ہو گیا. اس کے بعد ایک میتھڈ ہوتا ہے کنٹینٹ انالیسس, کہ آپ کے پاس کچھ ریٹن یا کسی اور شکل میں کوئی کمیونیکیشن ہے, کتابیں, رسالے, کچھ اور کنٹینٹ, یہ آڈیو کنٹینٹ ہو سکتا ہے, ویڈیو ہو سکتا ہے, اس کا آپ نے انالیسس کرنا ہے. مثلا یہ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو آج کل جو پاپولر ڈرامے ہیں ان کے اندر جو ڈائلاگ بولے جاتے ہیں اس میں ریلیجیس اسپیکٹ کتنا ہوتا ہے اور کس شکل میں ہوتا ہے. تو کیا وہ لوگوں میں ریلیجیس مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں یا ریلیجن سے وہ لوگوں کو بیزار کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, اس کا انالیسس. تو یہ جو کنٹینٹ انالیسس ہے نا, یہ کوانٹیٹیو انداز میں بھی ہوتا ہے اور کوالیٹیٹیو انداز میں بھی ہوتا ہے. یعنی اس قسم کی اسٹڈی ایک بھی قرآن میں اصلاحات کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے تو یہ گنتی ہوگی نا, کتنی دفعہ ویسے آیا اصلاحات. تو بات یہ ہے کہ آپ نے گنتی شروع کر دی نا چیزوں کی. یعنی کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کسی خاص کتاب میں اس موضوع پر بحث جو ہے وہ زیادہ مرتبہ آئی ہے اور دوسرے موضوع پر کم مرتبہ آئی ہے, تو آپ نے کوانٹیفیکیشن شروع کر دی نا. تو یہ کوانٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اس کا بات کرنے کا سٹائل کیا ہے, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, کسی چیز کے حق میں کتنے دلائل ہیں, مخالفت میں کون کون سے دلائل ہیں, یہ کوالٹیٹیو سٹائل ہو گیا. تو کنٹینٹ انالیسس بھی ایک میتھڈ ہے, اس پر پھر الگ سے کتابیں ہیں. یہ میس کمیونیکیشن والے نا اکثر کرتے ہیں کنٹینٹ انالیسس پہ کام, کیونکہ ان کا موضوع ہوتا ہے نا کمیونیکیشن. اچھا, ایک ہوتا ہے کنورسیشن انالیسس. کنورسیشن انسانوں کی جو گفتگو ہے, وہ گفتگو جو ہے وہ زبانی یعنی بات چیت بھی ہو سکتی ہے, وہ خط و کتابت بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے علماء آپ دیکھیں گے کتابیں ایسی ہے کہ آپس میں خط و کتابت کے, اور وہ خط و کتابت چھپ گئی ہے. کہ علامہ اقبال کی سید مودودی کے ساتھ خط و کتابت آپس میں, انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے کیا جواب دیا, وہ اور وہ چھپی ہوئی کتابی شکل میں اویلیبل ہے. تو کنورسیشن انالیسس وہ بھی آڈیو ویڈیو میں ہو سکتی ہے یا پھر وہ تحریری شکل میں ہو سکتی ہے. اچھا, پھر ہے ڈسکورس انالیسس. ڈسکورس کہ جو کسی تحریر میں یا کسی گفتگو میں جو کوئی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں انہیں سمجھنا, ان کے میننگ سمجھنا. اس کمیونیکیشن میں اچھا کہیں کہیں آپ کو محسوس ہوگا یہ میتھڈ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا اوور لیپ بھی کر رہے ہیں, لیکن زیادہ اوور لیپ نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر اوور لیپ زیادہ کرتے ہوتے تو پھر اس کو نام مختلف دینے کی کیا ضرورت تھی. اور کتابوں کے اندر ان پر مختلف چیپٹر ہیں, مطلب کنٹینٹ انالیسس پر مختلف ہے, ڈسکورس انالیسس پر مختلف ہے, اور اس کے طریقے میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اچھا, پھر ایک میتھڈ ہے ڈاکومنٹ انالیسس. آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک خط ہے, ایک کوئی کتاب ہے یا کوئی مخطوطہ ہے, اب اس کا آپ نے انالیسس کرنا ہے. ایکسٹرنل ویریفیکیشن, انٹرنل. ایکسٹرنل انٹرنل وہی ہے, یہ اس قسم کے نا ڈاکومنٹ انالیسس میں نا انٹرنل اور ایکسٹرنل ویریفیکیشن یا ویلیڈیٹی یہ وہی ہے روایت اور درائت کا جو اصول ہے. کیا فرق ہے روایت اور درائت پہ؟ اسلامک اسٹڈیز کے لوگوں یار, نہیں کیا ایسے ہے, الٹا تو نہیں بتا گئے, الٹا نہیں بتا گئے, میرا تو خیال ہے الٹا بتا گئے. آپ نے اس کے بالکل الٹ بتایا. روایت کا تعلق راوی کے ساتھ ہے, میری معلومات کے مطابق روایت کا تعلق راوی کے ساتھ ہے اور درایت کا تعلق متن کے ساتھ ہے. اچھا, مجھے تو ایسے میرے ذہن میں تو یوں ہے. تو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی
یہ جو ہے نا یہ کتابیں انگریزوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ اس کو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کہتے ہیں کہ کسی ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ تعین کرنا کہ ڈاکومنٹ اصلی ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں حدیث کے بارے میں یہ تعین کرتے ہیں کہ جن راویوں سے ہو کے آئی ہے یہ حدیث اصلی ہے, صحیح حدیث ہے, اور کس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ راویوں کی وہ جو پوری لڑی ہے اس کی بنیاد پہ کہ کہیں روایت کو بریک تو نہیں ہو رہی, یا کہیں سے روایت کی بنیاد پر ضعیف تو نہیں ہو رہی حدیث. اور انٹرنل کرٹیسزم یا انٹرنل ویلیڈیٹی, اس کا متن دیکھ لو, اس کا متن دیکھ لو کہ علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ قائد اعظم کو لکھا کہ آپ واٹس ایپ تو استعمال کرتے ہی ہوں گے, تو میں آپ کو نا ایک تصویر جس جلسے میں بیٹھا ہوں وہاں کی تصویر اتار کے واٹس ایپ کر رہا ہوں اپنے موبائل سے, تو متن میں یہ لکھا ہے, تو کیا یہ متن ٹھیک ہے؟ اچھا وہ خط ٹھیک ہے, وہ علامہ اقبال نے لکھا ہوگا قائد اعظم کو, کہ کیوں جی لکھا ہوگا, کیوں بلا؟ نہ موبائل فون تھے, نہ ان میں کیمرے تھے, نہ واٹس ایپ کی سروس تھی علامہ اقبال کے دور میں. علامہ اقبال صاحب جب فوت ہوئے تو اس کے بعد ہی کہیں یہ ساری چیزیں آئی ہیں نا, تو وہ کیسے قائد اعظم کو لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں. البتہ آج کے دور میں کوئی لکھے تو وہ ٹھیک ہے, یعنی متن سے کم ظاہر ہو رہا ہے کہ آج کے دور کا وہ خط ہے. بلکہ خط بھی کیوں ہوگا, آج کل کون خط لکھتا ہے, وہ میسج ہی ہوگا, یعنی کسی کمپیوٹر فائل میں پڑا ہوگا یا کسی ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ پڑا ہوگا, سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ, وہ خط کیوں ہوگا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ریسرچ کا میتھڈ ہوتا ہے فیلڈ ریسرچ. فیلڈ, آپ کسی کلچر کو, کسی سوسائٹی کو, کسی فیملی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اس کا دوسرا نام ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن. ریسرچر وہاں چلا جاتا ہے, وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے, ان کے سارے رسم و رواج دیکھتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں ہمارے دیہاتی علاقے میں, پنجاب کے دیہات میں جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق ہے, یا کسی بھی مذہب یا کلچر کے ساتھ کتنا تعلق ہے. تو بیچ میں کہیں اسلام داخل ہوا ہے؟ ویسے ہوا ہے داخل, ہوا ہے جی. ہمارے دیہاتی علاقے میں جو شادی بیاہ کا کلچر ہے اس میں اسلام کہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ نکاح کے وقت نظر آتا ہے, جی جی, باقاعدہ نکاح پڑھا جاتا ہے, دعا بھی مانگی جاتی ہے, مولوی صاحب کے بغیر وہ کام آگے بڑھتا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ولیمہ بھی جو ہے وہ سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے, لیکن کہتے ہیں نیوندرا رکھ دے جانا نال. تو اس وقت نیوندرا ہوتا تھا, جو سنت ولیمہ ہے اس میں نیوندرا ہوتا تھا, سلامی وغیرہ. نہیں ویسے تحفے طائف کا دینا لینا تو ثابت ہے, لیکن کہتے ہیں جی نال کھانا کھاندے جاؤ تو نال نیوندرا پاندے جاؤ, نیوندرا پائے بغیر کوئی نہ جائے. اچھا اسپیکر پہ اعلان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جی, ایسے ہی ہے, یا پہلے نہ بھی لیں تو اندر سے باہر نہیں جانے دیتے, کہتے ہیں کھانا کھایا ہے, دروازے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ پراس ہی لے کے. تو جناب آپ ایز اے ریسرچر وہ شادیاں جا کے اٹینڈ کریں اور اپنے نوٹس لیں, جا کے دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فیلڈ ریسرچ. ریسرچر وہاں چلا جاتا ہے, اس شادی میں ایک براتی بن جاتا ہے, وہ شادی میں جا کے کھانا بھی کھاتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے, ساری رسومات میں خود ایک طرح سے شریک ہوتا ہے. اس کو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کہتے ہیں کہ ریسرچر خود پارٹیسپینٹ ہے. اچھا ایک طرف تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ آبجیکٹو نیچر کا ریسرچر ہو, وہ سائنس میں ممکن ہے, لیکن یہاں پارٹیسپینٹ ہوگا تو تھوڑے بہت اثرات اس کے بھی ہوں گے. یعنی لوگ اپنے رسومات میں ہو سکتا ہے زیادہ کیئرفل ہو جائیں, یا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندہ ہماری ویڈیو بنا رہا ہے تو ذرا اور طرح سے بہیو کریں. تو کس طرح سے بہیو کریں گے؟ بوٹیاں کم ڈالیں گے پلیٹ میں اس کی ویڈیو بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے. اچھا لوگ تھوڑے سے الرٹ ہوتے ہیں اگر ویڈیو والا آ جائے اور آپ کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا. اس کا مطلب ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کی وجہ سے جو بیہیویئر ہے سامنے والے کا اس میں فرق آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹیوٹی آ گئی نا, ریسرچر کا اثر ہوتا ہے اس انوائرمنٹ پہ یا اس ماحول پہ, ٹھیک ہے. 50% پڑ جاتا ہے,
یعنی بوٹیاں اگر 10 ڈالنی تھی تو 5 ڈالیں گے. چلیں ٹھیک. باقی کیمرے جانے کے بعد ڈالیں. ظاہر ہے ظاہر ہے. اچھا ایک میتھڈ ہے فینومینالوجی. یہ پی ایچ سے شروع ہوتے ہیں اسپیلنگ کے. فینومینالوجی. فینومینالوجی یہ ہے کہ جو کوئی واقعات ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں اس سے جو واقف لوگ ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ کرنا. مطلب جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے, جو زندہ انسانوں کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ انسان زندہ ہے جن کا ایکسپیرینس ہوا ہے. یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کے بارے میں جن لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہے, جنہوں نے کیا, ان کے انٹرویوز کرنا. یہ جن کے سامنے ہوا ہے ان کے انٹرویوز کرنا کہ آپ کہاں تھے, آپ کیا دیکھ رہے تھے, آپ نے کیا فیل کیا. اسی طرح ایک میتھڈ ہے فلالوجی. فلالوجی الفاظ کے میننگ. فلالوجی ہاں یہ پھر پی ایچ آئی. الفاظ کو مختلف معنی دینا. الفاظ کے اوپر کتنی بحث ہے. یعنی مذاہب کی جو ریسرچ ہے اس میں الفاظ کے جو میننگ ہیں, جو کنسپٹس ہیں, آپ دیکھیں نا مسلم ٹیررزم جو ہے وہ کتنا بڑا کنسپٹ بنا دیا گیا دنیا میں, لیکن کوئی کرسچین ٹیررسٹ نہیں کہتا, کوئی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہتا. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ محض اتفاق ہے کہ مسلم ٹیررسٹ کی ٹرم ایجاد کی گئی اور ساری دنیا کے میڈیا پہ پھیلا دی گئی, اور میڈیا تواتر کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے اس ٹرم کو جو ہے وہ عام کرتا چلا جا رہا ہے. یہ جناب جو ریسرچر ہیں نا انہوں نے بیٹھ کے طے کیا ہے کہ ایسی ٹرم بناؤ. اچھا فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا, حالانکہ فنڈامنٹلسٹ کا لفظی معنی تو بڑے سادہ سے ہیں, سمپل سے ہیں, اور فنڈامنٹلسٹ بندے کو ہونا چاہیے. لیکن ایک گالی بنا دیا گیا کہ کسی کو فنڈامنٹلسٹ کہنا ہے تو وہ بیچارہ صفائیاں پیش کرتا ہے کہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. اچھا ایک ریسرچ میتھڈ ہے سیمیوٹکس. سیمیوٹکس ایس سے. سیمیوٹکس ہوتا ہے سمبلز. سمبلز کے ساتھ ریسرچ. سمبل ہے نا, ہمارا خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا, ہے نا. یہ کس کا مصرع میں نے بولا ہے, علامہ اقبال کا. تو سمبلز جو ہیں ان کے کیا میننگ ہوتے ہیں, وہ کس جگہ, یہ ٹریفک کے سمبل بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو مذاہب کے اندر اس کو کہتے ہیں سمبلزم. میں امریکہ میں ایک چرچ میں گیا, میرے پروفیسر کو میں نے کہا میں نے چرچ دیکھنا ہے, کہنے کہ آ جانا, ہماری اتوار کو سروس ہے تو آپ بھی آ جانا. تو میں وہاں دیکھوں کہ خاص کلرز کے جناب وہ ساری چیزیں اور خاص سٹائل کی. تو مجھے پروفیسر نے کہا کہ سمبلزم کی بڑی اہمیت ہے کرسچینٹی میں. سمبلزم کی کہتے ہیں یہ جو سیڑھیاں ہیں نا, اس کے جو ریلنگ ہے نا, اس کے اوپر جو نشان ہے نا, یہ بھی سمبلز ہیں. یعنی سلیب آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی, ہر ڈیزائن میں نظر آئے گی آپ کو, جو ہے وہ کلر, کپڑوں کے کلر. وہ اگر آپ نے پی کے مووی دیکھی ہے تو اس میں کپڑوں کے کلر پہ ایک سین ہے, آپ کو یاد ہے کہ خواتین جو ہے وہ کالے کپڑے کیوں پہنتی ہیں, سفید کپڑے کب پہنتی ہیں. اور وہ چونکہ جو کردار ہے مووی کا, وہ چونکہ خلا سے آیا ہوا ہے, اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ جناب ہندوؤں کے ہاں جاتا ہے تو اس کو وائٹ کپڑوں میں اس کو بتاتے ہیں جی کہ یہ عورت نے وائٹ کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے. تو وہ جا کے چرچ میں گھس جاتا ہے تو وہاں کہتا ہے جی بہن جی اب بڑا افسوس ہوا. اچھا وہ وہاں دلہن ہوتی ہے سفید کپڑوں والی. تو سمبلزم, سمبلز کی اسٹڈی. اچھا ایک بڑا یعنی میتھڈ ہے انہوں نے لکھا ہے, وہ ہے ٹرانسلیشن کا میتھڈ. آپ کے ہاں یہ تفسیر ہے, یعنی آپ انسانوں کے کسی گروہ کو کوئی بات, مذہبی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں. اس پر بھی ڈیبیٹ ہے, ویسے اس پر بہت ساری ڈیبیٹ ہے کہ کیا ترجمہ یا تفسیر کر کے آپ کس حد تک بات سمجھا پاتے ہیں, اور جو نظریہ آپ دینا چاہتے ہیں کیا وہی نظریہ پڑھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس پر بحثیں ہیں نا, آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی. کیا ترجمہ جو ہے وہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے, ویسے ہے کہ نہیں ہے. کیوں جی ورڈ آف گاڈ ہے, آپ بتائیں نا. اچھا آپ کو جواب نہیں دے رہے کہ جو قرآن کا اردو ترجمہ ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے. تو ورڈ آف گاڈ کیا ہے پھر قرآن کے کیس میں, وہ عربی جو نازل ہے.
اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ عربی میں نازل ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو انسانوں کو سکھائے گئے بتائے گئے تو وہ عربی زبان میں ہے، تو ترجمہ جتنا مرضی کر لیں وہ ترجمہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، وہ ترجمہ کرنے والے نے اپنی بہترین صلاحیت استعمال کی ہے، اور ظاہر ہے وہ ود لمیٹیشن ہوتی ہے، ہمیشہ ترجمہ ہمیشہ ود لمیٹیشن ہوتا ہے، دوسری زبان میں اس طرح کی اصطلاحات کے ترجمے یا اس کی میننگ ہوتے ہی نہیں ہے۔ ایک اور جو ہے نا وہ ہے، اس کو کہتے ہیں گراؤنڈڈ تھیوری، ریسرچ میں تھیوری کا بھی استعمال ہوتا ہے، کہ تھیوریاں استعمال کی جاتی ہیں، تھیوریاں ٹیسٹ کی جاتی ہیں، تھیوریاں بنائی جاتی ہیں، یہ جو گراؤنڈڈ تھیوری ہے نا اس میں تھیوری بنائی جاتی ہے، یعنی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر تھیوری بناتے ہیں۔ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویریبلز کے درمیان تعلق کیا ہے۔ تو گراؤنڈڈ تھیوری میں آپ کوالیٹیٹیو ریسرچ کر کے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور پھر اس میں سے تھیوری بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب مفروضہ اصل میں ہائپوتھیسس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور ہائپوتھیسس کو ہم اردو مفروضہ بھی کہتے ہیں، فرضیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہائپوتھیسس یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، آپ فرض کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہے، یعنی آپ نے فرض کیا، جیسے میں نے ابھی ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی مثال دی تھی، آپ نے فرض کیا کہ 10 روزہ تربیت گاہ جو ہے وہ لوگوں کے جو مذہب کے بارے میں خیالات ہیں اس میں بڑا خاطر خواہ تبدیلی لاتی ہے اور خیالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ 10% ریلیجیس ہے تو اب اس تربیت گاہ کے بعد وہ 30% ریلیجیس ہو جاتا ہے، تو 20% کا فرق ہوتا ہے، یہ فرضیہ ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ تربیت گاہ کر کے دیکھ لیں، ان کا پہلے ریلیجیس تھاٹ جو ہے وہ چیک کر لیں اور بعد میں پھر کر لیں، تو دیکھیں کتنا فرق پڑا، پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ میں نے بولا۔ تو اس کو ہائپوتھیسس یا مفروضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں گراؤنڈڈ تھیوری کی، کہ گراؤنڈڈ تھیوری میں آپ تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں، تھیوری بناتے ہیں، اور تھیوری کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا آیا اس ڈیٹا میں سے آپ کچھ اخذ کر کے کچھ اصول وضع کرتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹا کسی خاص پیٹرن کو شو کرتا ہے، کسی خاص طرز کو شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ تھیوری بن جاتی ہے۔ آپ کے بعد کے جو ریسرچر ہیں وہ اس تھیوری کو پھر مزید ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تھیوری بنا لینا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ تھیوری بنا لیں یا اپنا فرضیہ مفروضہ بنا لیں کہ ایسی مذہبی کتابیں، ایسا دینی لٹریچر کہ جس میں موضوع حدیث استعمال ہوئی ہوں، لوگ اس لٹریچر کو دھیان سے نہیں پڑھتے اور ان پر عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر نہیں تیار ہوتے، اس کو بنا لیں مفروضہ، اور پھر آپ اس کو ٹیسٹ کر لیں۔ ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ لٹریچر کی سلیکشن کریں، سیمپل لیں، اس میں کچھ ایسا ہو جو جس میں موضوع حدیث ہو، کچھ ایسا ہو جس میں صحیح حدیث ہو، اس کے بعد لوگ جو ہیں ان کو دیں، ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر لیں اور دیکھیں بھلا لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کیا وہ دھیان سے توجہ سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ ویسے عمومی انسانی رویہ کیا رہا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کو تو اللہ کے بندے یہی نہیں پتہ چلے گا حدیث موضوع ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے تھوڑی لکھنا ہے کہ موضوع حدیث ہے۔ نہ فضائل کیا ہوئے، نہ جو حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو پھر بحث والی بات ہوگی نا۔ اچھا جو حدیث ہی نہیں اس کو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھا صحیح حدیث پر ہم سے عمل نہیں ہوتا مطلب یہ ڈیبیٹیبل موضوع ہے کہ برکت کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اصل بات یہ نا عام لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ ضعیفے کا کیا ہے۔ بہت ساری ضعیفہ حدیث یا موضوع حدیث ہمارے اسلامی لٹریچر کا حصہ بنی ہوئی ہے، صدیوں سے بنی ہوئی ہے، اور کسی آپ صحیح عالم سے ڈسکس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس پورے زمانے کو کون سمجھائے کہ حدیث نہیں ہے؟ یہ ایک مشکل کام ہے۔ وہ ہمارے لٹریچر کے اندر نا رچ بس گئے ہیں۔ وہ حضرت آدم نے جو ہے وہ
کسی درخت کا پھل کھایا تھا، یہ تو قرآن کہتا ہے کھایا تھا نا، لیکن میری امی تو کہتی تھی وہ گندم تھی. اب میں اپنی امی کو ساری عمر نہیں سمجھا سکا کہ امی یہ گندم والی بات کہیں نہیں ذکر ہوا. کہتی نہیں میری امی نے بتایا تھا. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ میری امی کے نزدیک میں زیادہ معتبر ہوتا ہے کہ ان کی امی ہوتی؟ ان کی امی ہوتی. کہتی نہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا کہ وہ دانا جو تھا وہ گندم. میں نے کہا گندم کی مطلب حدیث ہے کوئی، یہ کہاں سے ملا؟ کہتے ہیں بس اس کو چھوڑیں حدیث ہے کہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ تو آپ مانتے ہو نا کہ پھل تھا. میں نے کہا وہ قرآن میں ہے. اور آپ قرآن کو تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں غلط بات ہے. ایک کوئی درخت تھا جس کے پھل سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے کھا لیا تھا، تو کہتے ہیں جی وہ گندم تھی. اور پھر ایسا انسان کو لگایا کہ وہ گندم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. حالانکہ ہم نے اپنے اس دور میں دیکھا بعض لوگوں کو گندم کی الرجی ہوتی ہے، وہ ساری عمر گندم نہیں کھاتے اور کچے بنے پھرتے. اناج کھانا اناج کسی اور شکل میں کھا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ موٹے موٹے ریسرچ میتھڈز ہیں، کوانٹیٹیو کے بھی اور کوالیٹیٹیو کے بھی. اچھا جہاں تک بات ہے نا، آخر میں ایک بات کہہ کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے نا سبجیکٹیوٹی کی، ہمیں اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچر کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم سائنس کے ریسرچر نہیں ہیں، آرٹس کے ہیں یا ریلیجن کے ہیں، لیکن اپنی سبجیکٹیوٹی کو شو کریں. یہ جو سبجیکٹیوٹی ہے نا اس کو چھپانا نہیں ہوتا. مانے کہ آپ سبجیکٹیو نیچر کے ہیں، آپ بائسڈ ہیں، اپنا بائس بتائیں. اچھا اس کے لیے بولتے ہیں لفظ سبجیکٹیوٹی سٹیٹمنٹ. اپنے مضمون میں یا اپنے تھیسس میں لکھیں کہ میں یہ جو زکوٰۃ کے موضوع پر ریسرچ کر رہا ہوں میں اہل تشیع مسلمان ہوں، لکھیں اس میں. اور میں اہل تشیع کا جو موقف ہے عمومی طور پر اس سے اگری کرتا ہوں، میں اس کا فالوور ہوں. میں سید ابو العلا مودودی ایک حنفی مسلمان ہوں، تو میں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ اس نظر سے دیکھی جائے کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہر کوئی کتاب لکھنے والا یا مضمون لکھنے والا کہتا ہے جی کہ اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور مصیبت یہ پڑ جاتی ہے کہ جو معصوم لوگ جو خود ریسرچر نہیں ہوتے یا اتنی گہرائی تک نہیں جا سکتے وہ گمراہ ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ اصل یہی ہے. قادیانیوں نے قرآن پاک نہیں رکھا ہوا، کہتے اصل قرآن یہی ہے، اصل ترجمہ یہی ہے. بھائی اس میں ریسرچ میں انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ میں قادیانی ہوں، اور یہ ویب سائٹ جو ہے یہ قادیانیوں کی ہے، اور اس کے بعد اس پر جو مرضی رکھیں پھر لوگ اس حساب سے اس کو دیکھیں گے نا. لیکن یہاں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ ایک نیا مضمون آیا، اس نے کہا جی جو اسلام کی حقیقت ہے نا وہ میرے مضمون میں ہے، اور لوگ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ صاحب کون ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے. انہوں نے اچھا بیچارے ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کھوج لگاتے پھرتے ہیں. اچھا وہ ایک مضمون اتنا ریسرچ سے بھرا ہوا نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑ جاتی ہے. یار اس کی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ تو پتا چلے یہ صاحب ہیں کون. سیدھا سیدھا کہیں یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ریسرچ میں کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی سٹیٹمنٹ. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سبجیکٹیوٹی سٹیٹمنٹ ریسرچر دے اپنے مضمون میں، یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں جناب فلاں نظریات کا ماننے والا ہوں. یعنی خانہ کعبہ میں ریسرچ کرنے والا لکھے کہ میں ایک ہندو ہوں، میں اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں، لیکن اس ٹاپک پر میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں، تاکہ پڑھنے والے کو شروع میں پتہ چل جائے کہ اس میں عقیدت کا رنگ نہیں ہوگا، یا تو یہ سیکولر ہوگا یا ہو سکتا ہے مخالفانہ رنگ ہو. عقیدت تو بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہندو کیوں عقیدت کرے گا خانہ کعبہ کے ساتھ؟ یعنی وہ اس کو اپنا قبلہ مانتا ہی نہیں. تو یہ سبجیکٹیوٹی سٹیٹمنٹ دیں، ریسرچ میتھڈ لکھیں، کوئی نہ کوئی ڈفرنٹ میتھڈز کا ایک اوور ویو کریں، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ جو میتھڈ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ کسی بھی بورڈ کے سامنے کسی بھی مجلس میں، اور خاص طور پہ وہاں کہ جہاں پہ اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر نہیں بیٹھے ہوئے،
وہاں آپ ڈیفینڈ کر سکیں. اب میں پچھلے کوئی 3 سال سے نا اس میں یونیورسٹی کے ایڈوانس بورڈ میں بیٹھتا ہوں جب سے میں ڈین ہوں, اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہاں سائنسز کے سوشل سائنسز کے لوگ بیٹھتے ہیں, وہ سیدھا سوال پوچھتے ہیں جی آپ کا میتھڈ کیا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کا دھیان رکھنا ہے کہ میتھڈ آپ نے اچھی کانفیڈینس کے ساتھ آپ سیکھیں, سارے میتھڈز کا تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو, پھر اس میں سے میتھڈ آپ سلیکٹ کریں اور اسے پراپر لکھیں اپنے سناپسس کے اندر. دیں جی, تو میں نے جو بات کرنی تھی وہ یہیں تک تھی. اب سوالات کے لیے جناب اوپن ہے, آپ اگر کوئی آن لائن ہو تو آن لائن بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے یا کوئی کمنٹ کرنا چاہے. جی جناب.